بلکہ خیمے میں آتے ہیں اور زینب کا سہارا لیتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ امام وقت ہیں، آپ کی مرضی پر عباس کا ہر قدم ہے، آپ کیوں نہیں عباس کو سمجھاتے؟ تو حسین جواب دے کہ کہاں تک عباس کی تلوار روکے۔ جب امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، عباس سے تلوار نکالی، میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں۔ دربار ولید میں عباس کی تلوار اٹھی، میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں۔ اور یہ راستہ روکا، عباس کی تلوار چمکی، میں نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، اب تو کربلا آ گئی، اب تو یہ عباس کی کربلا ہے۔ کیسے عباس کو سمجھاؤں؟ میں زینب سے کہتے ہیں جاؤ غضب ہو گیا باہر، میرا شیر بھی راہ جلال آ گیا ہے۔ میں جناب زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ جا کے میرے بھائی سے کہہ دو کہ بہن تمہیں خیمے میں یاد کر رہی ہے، اور اگر آنے میں تاخیر کی تو میں خود خیمے کے باہر آ جاؤں۔ اور جیسے ہی کہا جناب عباس کانپنے لگے، خیمے میں آج دستے ادا چھوڑا، وہ دیکھ کے بیٹھ گئے اور یہ جملہ کہتے ہیں شہزادی میری زندگی میں یہ جملے نہ کہا۔ کیا حکم ہے؟ کہا بولا خیمے ہٹ رہے ہیں؟ کہا شہزادی ان ظالموں نے میرے آقا کو اتنا مجبور سمجھا کہ میرے رہتے ہوئے خیمے ہٹ جائیں؟ زینب نے کہا عباس بھیا کی یہی رائے ہے، اب تک عباس کے دل کا جائزہ لیجیے کہ کیا دوری ہوگی۔ کل جو خیمے لگائے تھے آج عباس ہٹا رہے، چوبے خیمہ سے لپٹے ہوئے رہے ہیں، آنسو بہا رہے۔ بار بار عذاب نئی محرم آ گئی، صلح کی گفتگو نامکمل ہو گئی، ایک بیت حملہ ہو گیا۔ وہ حسین کو اتنے عباس حملے کا سبب پوچھو۔ عباس سے حملے کا سبب بتایا آقا کہ حکم ہے کہ آ کے کسی وقت حملہ کیا جائے۔ اچھا جاؤ عباس ایک رات کی مہلت لو۔ یہ عباس کا کردار دیکھیے کہ جو قائد لشکر ہے سفیر صلح بن کے جا رہا ہے۔ کہ مولا ایک رات کی مہلت مل گئی۔ اب یہ رات کتنی قیمتی ہے ان ماؤں سے پوچھیے جن کی آغوش میں بھی بچے ہیں، ان بچوں سے پوچھیے جن کے سروں پہ باپ کا سایہ ہے۔ یہ وہی رات ہے نا جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں، شب تہم کہتے ہیں، شب شہادت کہتے ہیں، شب وداع کہتے ہیں، شب رخصت کہتے ہیں، شب قتل کہتے ہیں، شب آخر کہتے ہیں، شب پرسا کہتے ہیں، شب ماتم کہتے ہیں، اور اصحاب حسینی کے لیے یہ شب عید بنی ہوئی ہے۔ یہ کل شہید ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ماؤں کے آغوش میں بچے مک رہے ہیں۔ ربا اپنے شیرخوار کو جھولا جھلا رہی ہے۔ کیا عجب کہ رہ رہ کے ننھا گلا بھی چوم رہی ہو۔ ام لیلہ علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے بیٹھی ہے، گیسوئے علی اکبر سلجھا رہی ہے۔ ام فروا کے زانوں پہ قاسم ہے، روح انور کی بلائیں لے رہی ہے۔ زینب اپنے آغوش بچوں کو لیے تقریر دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے حسین نے ہر خیمے کا جائزہ لیا، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ بی بی سکینہ حسین کے سینے پر سو گئی۔ میں کہوں بی بی جی بھر کے سو لیجیے، یہ آخری رات آپ کو اور ملی ہے۔ بس اب حسین ایک خیمے کا جائزہ لیا۔ خیمے میں آ کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخر اور کھلے ہیں سروں کے بال۔ زینب دعا یہ کرتی ہے اے رب ذوالجلال، بچ جاؤ اس فساد سے خیر النساء کا لال۔ بانو لیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ بس ارباب عذاب حسین خیمے کا جائزہ لے چکے،
ایک بار آسمان کی طرف دیکھا کہ جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم مشک کی سر کی شہدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزاد ہو کے شب آخر ہوئی بیٹا۔ اے علی اکبر آج کے مؤذن تم ہو۔ حسین نے مؤذن بدلا، جیسے علی اکبر نے اذان دی، زینب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، بارے الہی یہ آواز ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ اذان علی اکبر کا صدقہ ہے جو فضاؤں میں تکبیر کی صدائیں۔ بار باب ازا ادھر اذان ہوئی، نماز ہوئی، تیروں کی بارش، سجادہ نمازیوں کے خون سے رنگین۔ اب حسین سے ایک ایک وفادار جدا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کون؟ صحابی رسول مسلم ابن اوسجا، حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، راوی حدیث بھی ہے، مولا سے اجازت لیتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، رجس پڑھتے ہیں کہ جب تک جان میں جان رہے گی حسین کی نصرت کروں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی قبضے سے جنگ کروں گا، قبضہ نہ رہے گا تو پتھروں سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شہید ہو کے زمین پر گرے، ایک بار حبیب ابن مظاہر ان کے سرانے گئے، کہتے مسلم تم جا رہے ہو، تمہارے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، اگر کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ میں ایک بار کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی، حسین کی طرف اشارہ کیا، دیکھو حبیب حسین کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک وفادار عبداللہ بن عمیر طلبی صحابی علی میں ہیں۔ جب زوجہ کو معلوم ہوا کہ میرے والد شہید ہو گئے، یہ میدان جنگ میں پہنچی، شوہر کے سرانے پائن کر رہی تھی، لشکر والوں سے یہ بھی گوارا نہ ہوا، آپ کی زوجہ کو بھی وہیں شہید کر دیا۔ اور کون؟ وہب قلبی۔ اب یہیں سے حسین کی مظلومیت اور حقانیت کا اندازہ لگائی کہ وہب قلبی کون ہے؟ عیسائی ہے، نصرانی ہے، اسلام سے تعلق نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، شادی کر کے آ رہا ہے، 18 دنوں کی بیوی ساتھ میں ہے، جنگل کربلا سے گزر ہوتا ہے۔ اب یہ توفیق الہی دیکھیے، حسین کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہے، نصرانی ہے، اور ماں کا یہ جذبہ دیکھیے، ماں تیرے وائف کہتی بھائی جاؤ حسین پر اپنی جان قربان کرو۔ جناب وائف آگے بڑھے، ایک بار زوجہ نے دامن سنبھالا تو مادر وائف کہتی وائف دیکھو زوجہ کی باتوں میں نہ آنا۔ زوجہ نے کہا بیوی میں وائف کو ماننے کے لیے نہیں رک رہی ہوں، بلکہ وائف سے ایک وعدہ ہے، اور ایک وعدہ ان کے مولا سے ہے، ہمیں اپنے مولا کے پاس لے چلے۔ جناب وائف اپنی زوجہ کو آئے لے کے خدمت حسین میں کہا آقا یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ہاں زوجہ وائف کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ مولا پہلا وعدہ تو ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے، داخل نہیں ہوں گے جب تک میں ساتھ رہوں گا، اور دوسرا وعدہ مولا آپ سے ہے جب میرا والد سرتاج شہید ہو جائے تو آپ مجھے زینب ام کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ حسین نے کہا زوجہ وائف کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ میرا احترام باقی رہے، پردہ قائم رہے۔ بھئی سننا تھا حسین تڑپ گئے، ایک زوجہ وائف تو کیا کہہ رہی ہے، میرے بعد خیموں میں آگ لگے گی، ام کلثوم زینب کی ردائیں لٹے گی، بازوؤں میں رسن بدے گی، دربار کوفہ و شام نہ رہنما مہنموں کا مجمع ہوگا، یہ سیدانیہ ہوگی۔ ایک بیت فوج والوں نے جو بیت کا سر قلم کیا، مادر بیت پر خیمہ پر کھڑی تھی، ماں کی طرف پھینک دیا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، اللہ اکبر۔ میں ماں بڑھی، بیٹے کا سر لیا، پیار کیا،
اور اس کے بعد واپس کر دیا. ہم چیز جو رائے خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لے. اللہ اکبر. اب کون بریر حمدانی یہ جانتے کون ہے؟ یہ صحابی علی. کیا کارنامہ سنیے. شب عاشور انصار میں یہ تقریر کرتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے ہو، حسین کے خیمے سے الگ کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو. اور شب عاشور گئے اور فرات پر قبضہ کیا، ایک مشت پانی لائے، مگر جیسے ہی تسمہ کھلا پورا پانی زمین میں بہ گیا. اللہ اکبر. اب کون اللہ ہوگا؟ ملحد ابن سہل. یہ جانتے کون ہے؟ یہ امام حسین کی کنیز حسینہ کے بدن سے تھے. آپ کے لیے مائر محسمہ سے لائے. عمرو بن خالد. یہ کون؟ شیعہ میں حیدر کرار ہے، کوفے کے رہنے والے ہیں، علی کے صحابی ہیں. آتے ہیں اور راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتے ہیں. اب کون؟ یزید بن زیاد بشیکنی. اللہ اکبر. حسین کے ساتھ کیسے کیسے وفادار کیا. آئے اور میدان میں پہنچے، دشمنوں کو ہلاک کیا تیروں سے. اس کے بعد جامع شہادت میں فرمایا. مجمع بن عبداللہ مسعدی یہ حضرت علی کے صحابی تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت کی. آج کربلا میں آئے، حسین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں. جنادہ بن حارث سلمانی کوفے کے باشندے، مشائخ شیعہ میں اہل بیت میں سے تھے اور مولا کے ساتھ ساتھ رہے. عہد رسول میں موجود، جنگ صفین میں بھی جہاد کیا ہے. جنگل بھجیر کندی یہ بھی صحابی نبی. یہ بھی ان شیعہ جنگ صفین میں انہوں نے بھی مولا کے ساتھ شرکت کی. امیہ بن سعد طائی اصحاب علی ہیں، جنگ صفین میں کار رمایہ کیا. جبلہ بن علی شیبانی یہ بھی کوفے کے باشندے، یہ بھی علی کے صحابی، جنگ صفین میں انہوں نے بھی شرکت فرمائی. جنادہ بن کعب حارث انصاری امام حسین ان کے ساتھ مکہ معظمہ سے لائے تھے اور کربلا میں اپنی جان قربان کر دے. خالد بن عمر قنی شجاع و روزگار عابد و زاہد عمر سعد کی فوج میں پہلے یہ داخل ہوئے ہیں اور پھر حسین کی خدمت میں آئے ہیں. راستے بند، یہ نہ سمجھیے گا حسین کے ساتھ 72 لے کے چلے تھے. عاشور کی یہ تعداد مکمل ہوئی. کتنے وفادار ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کی فوج میں داخل ہونے کے بعد اور حسین کی خدمت میں آئے ہیں. اللہ اکبر. حارث بن بریر کندی کے بعد حارث بن نہیان، ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور آپ نے اپنی جان کس قدر قربان کر دی. حبشہ بن قیس نہنی یہ عالم دین ہے، راوی حدیث. حسین چن چن کے لائے تھے. حسین نے انتخاب اصحاب نے امامت سے کام لیا. جو کربلا کی منزل پر ٹھہر سکتا تھا اس کو اپنے ساتھ لائی. یہ 72 نہیں ہے، یہ اترے آدمیت ہے. حق کی سب سے بڑی اکثریت ہے جو حسین کے ساتھ تھی. خلاص بن عمر ازدی یہ حضرت علی کے صحابی تھے اور خلافت کے زمانہ میں مولا کے یہ پولیس افسر تھے. یہ بھی عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے اور پھر حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، داخل ہوئے اور شہید ہوئے. زاہد بن عمر سلم کنی یہ اصحاب رسول میں موجود تھے. ان کے خیبر میں یہ تھے. سوار بن مہرنانی عالم دین راوی حدیث. جب شروع کی گفتگو نامکمل ہو رہی ہے تب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ شہید ہوئے ہیں. شبیب بن عبداللہ حارث کے غلام صحابی رسول جناب علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت فرمائی. حملہ اولا میں آپ شہید ہوئے. شبیب بن عبداللہ نیشلی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں آپ نے بھی شرکت فرمائی. آپ بھی حملہ اولا میں شہید ہوئے. عبد الرحمن بن عبد رب انصاری خضرجی یہ بھی صحابی رسول اور راوی حدیث غدیر ہیں جنہوں نے غدیر کا سارا واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھا، اپنی کانوں سے سنا. عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدر ارجئی بہادر امام حسین کے بعد جو 53 خطوط گئے تھے، جو وقت گیا تھا کہ مولا چلیے، آپ بھی موجود تھے.
نصرت کرنے نکلے مسلم کی نہ کر سکے، نہ معلوم کربلا میں کس راستے سے آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کی۔ عمار بن ابی سلمہ دالانی، یہ بھی حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل و صفین و مولا کے ساتھ شرکت کی۔ قاسم بن زہیر تغلبی، ان کے دونوں بھائی صحاب علی میں سے تھے، آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی، یہ قاسم بن زہیر کے بھائی تھے۔ مسعود بن حجاج تیمی، کوفے کے مشہور شیعہ، اور فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر ارشاد کی فوج میں شامل ہو کر کے خدمت امام میں آئے ہیں اور آپ اللہ اکبر شہید ہوئے۔ مسلم بن کثیر صدفی، یہ رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ ساتھ تھے، اللہ اکبر۔ اور مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی خاصد و قردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں تھے اور پھر کربلا میں آئے اور آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ کنانہ بن عتیق تغلبی، باشندگان کوفہ ابو زاہد، حافظ قرآن، لڑائی چھڑنے سے پہلے یہ میدان کربلا میں آئے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شرف شہادت حاصل کیا۔ نعمان بن عمر ازدی، کوفے کے باشندے، اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں شرکت فرمائی تھی۔ عمر ازدی کے ساتھ کربلا میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے اور اس کے بعد حسین کے ساتھ ہوئے ہیں اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ نعیم بن جلان انصاری، ان کے دونوں بھائی جو تھے وہ اصحاب علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں کار نمایاں کیا ہے اور آپ کے دوران خلافت بحرین کی حاکم تھے۔ جنادہ بن عمرو بن جنادہ کعب انصاری، ذرا کربلا والوں کی ماؤں کا دل دیکھیں۔ ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی، ابھی بیوہ ہوئی ہے۔ ایک بار عمر کو بلاتی ہے، میرے لال آؤ اور جاؤ آقا کی نصرت کرو۔ لباس پہنایا، ننھا سا ماما باندھا، تلوار لگائی اور بھیجا۔ جیسے ہی بچے خیمے سے باہر نکلا، میدان کی طرف آگے بڑھا، امام حسین نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ جنادہ کا بیٹا ہے۔ حسین نے ایک بار آغوش میں لیا، پیار کیا، میرے لال کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میدان میں جا رہا ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے۔ تب ماں سے اجازت لی، کہا آقا یہ لباس ماں نے پہنا ہے، یہ تلوار ماں نے لگائی ہے۔ تو یہ سننا تھا، کہا جاؤ خیمے میں چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ میں جیسے ہی آواز کانوں میں پڑی، وہاں تڑپ گیا، یہ کنیز کے ہدیے کو قبول فرمائی۔ اللہ اکبر، سلام کربلا کی مائیں، بس ارباب اللہ۔ اب تک جو بھی آیا حسین کے پاس، حسین نے کسی کو بلایا نہیں، مگر زینب نے کہا بھیا کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے؟ آپ بھی اپنے مددگاروں کو بلائیے۔ چنانچہ زینب کی رائے پر حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور قاصد کو بھیجا۔ ظاہر ہے کہ تمام جاسوس فوجیں راستے پر خطر، شب میں وہ قاصد پہنچا کوفے میں۔ ایک بار حبیب کے دخل باب کیا، جناب حبیب کھانا ڈون فرمانا ہے۔ آئے گا کون؟ کا قاصد حسین ہے، حسین کا خط ہے۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، یہ حبیب ہم لڑ گئے دم کھینچ چکے ہیں، یہ حبیب ایسے میں کیا تم میری نصرت نہ کرو گے؟ سودا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کیا حبیب نہ جاتے نصرت کے لیے؟ حبیب اس دوست کا نام ہے کہ جب امام حسین جہاں چلتے تھے، جہاں قدم پڑتا تھا، وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دوستی، یہ محبت۔ اور حبیب نے ایک بار نہیں، حسین کی محبت پہ 2 بار جان دی۔ ایک بار تمہیں واقعہ یاد کریے جب دعوت کے لیے بلایا تھا اور آپ گھر کے چھت پہ بلند ہوئے، اشتیاق زیارت میں گر گئے، دنیا سے گزر گئے۔
हुसैन ने जानमाज बिछाई, दुआ की, हबीब को जिंदगी मिली और एक आशूर के दिन हुसैन तो कुर्बान हुए। पहला ये दोस्त है जिसकी जिंदगी 2 बार अपने दोस्त के लिए गई है। ज़ोहरा ने पूछा क्या इरादा है? सिर्फ इम्तिहान के लिए, सिर्फ मौला की मसरूनियत देखने के लिए। क्या जरूरत है मेरे जाने की? वाय हो तुम पर कि नबी का नवासा नुसरत को बुलाए और तुम नहीं जा रहे हो। लो ये मेरी रिदा ओढ़ के बैठो, मैं जा रही हूं। बस हबीब ने कहा बस मोमिना बस, इम्तिहान हो चुका। हबीब ने गुलाम से कहा जाओ फला जहां घोड़े को लो। हबीब को आने में कुछ ताखीर हुई, घोड़े की आंखों से आंसू रवा हो गया। गुलाम कहता है वफादार रहबा रो तू ना, अगर हबीब ना आए तो मैं तेरी पुष्प पर सवार होकर चलूंगा और हुसैन की नुसरत करूंगा। एक आवाज हुसैन हबीब के कानों पर है, ये मौला क्या वक्त आ गया है, ये गुलाम मौला नुसरत के लिए तैयार है। हुसैन ने भी एक अलम हबीब के लिए रख दिया अलग कि मेरा दोस्त आएगा ये अलम उठाएगा। मैं जैसे ही गर्दना मुदार हुई, काबा अली अकबर आगे बढ़ो, ए बेटा चाचा आ रहे इस्तेकबाल करो, अब्बास मेरा दोस्त आ रहा है, खैर मगनम करो। तबलीग आए, दोस्त से दोस्त गले मिला। असाबे हुसैनी में खुशी, तकबीर की आवाज बुलंद हुई। ये आवाज खैमे में ज़ैनब के कानों में पड़ी, एक हिस्सा मेरे भैया का कौन वफादार आया है। किस बात की खुशी है? हिस्सा कहती शाहजादी मुबारक हो मुबारक हो, बचपने के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। भैया सुनना था, शाहजादी कहती है ये हिस्सा जाके हबीब को मेरा सलाम करना और कहना ज़ैनब तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही। और जैसे ही ये कहा फिस्ता ने, हबीब खाके करबला में बैठे खाक उड़ाने लगे। आज ये वक्त आ गया आले पैगंबर पर कि सैदानिया मुझे सलाम कहे और शुक्र कहे। मौला इजाजत दीजिए। वह हबीब मैदान जंग में गए। एक बार जवानी फिर लौटी, हरारत खून में फिर बढ़ी, रवानी आई, शानदार जिहाद किया, हुसैन को नुसरत के लिए बुलाया। मौला इनके सराहने पहुंचे, ए हबीब क्या तुम भी ऐसे में हुसैन का साथ छोड़ दोगे? मौला कहते हैं कि दोस्त के हिज्र में किस दोस्त को चैन आया है, कोई जो आंखों को भाई कि हुसैन। अब कौन? मुसैयब बिन यजीद रिहाई। ये कौन? जनाब हुजूर के भाई है। उसका नाम नहीं आया था, बेटा भी है भाई भी। जाओ मौला से इजाजत ले। मुसैयब आया, इजाजत, मैदान जंग में गया, जिहाद किया। हुसैन पहुंचे उसके भी सराहने। अब हो कहता हुजूर अपने जवान बेटे से, बेटा तू जा, मैं तुझे भी चाहता हूं, तड़पता देखना ताकि निजामत में कुछ कमी हो जाए। बहुजराया, हुसैन ने इजाजत दी, मैदान जिहाद में पहुंचा, जिहाद किया, शहीद हुआ। एक बार नुसरत के लिए आवाज दी, उनके भी कान में सदा आई, हुसैन के भी कान में। एक तरफ से हुसैन बढ़े, एक तरफ से हुर बढ़े, मगर हुसैन पहले पहुंच गए। वो क्या देखता है, मेरा करीम इब्ने करीम आका तो मेरे पहले पहुंच गया। रानी चाहिए हुसैन तड़प के कहते, ये हूँ तू क्या गजब कर रहा है, कहीं कोई बात अपने जवान का लाशा उठाता है। ये मौला हूँ के साथ इतना करम, ये सुनो अभी वो वक्त आएगा, करबला का पत्ता सहरा होगा, आपकी पीरी होगी, अली अकबर की जवानी होगी, न कोई नासिर होगा, न यावर, न गमखार, न मददगार। अब खुद हो रहा है, आपको मालूम है कौन? हुसैन ने जिसके 1000 लश्कर को सैराब किया था। अल्लाह साक़ी कौसर का लाडला, 1000 लश्कर, मैं जानवर। अब सोचिए कि हुसैन के पास कितना पानी था। ये वही है जिसने लजामे फरस पे हाथ रखा था, और वही है जिसे खैमे हटाए, करबला में लाया। मगर शब आशूर हुसैन ने शायद मोहलत इसीलिए ली हो कि जौहरी हमेशा हीरे की तलाश में रहता है। इस सुर को इस्तराब है,
کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے کے باہر آتا ہے، کانپ رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیٹا آگے بڑھتا کہتا ہے بابا آپ کا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ بیٹے کا بازو سنبھالا کہ چل میرے ساتھ۔ خیمے حسینی کی طرف کان لگا، سن۔ جب اس نے سنا کہ کیا آواز آ رہی کہ بابا الدش الدش الدش، کہ اس کے ذمہ دار ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا، زمین جاگ گیا۔ اس کو ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت، ایک طرف دولت، ایک طرف عزت، اور فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، رات تڑپ رہا ہے، اور فیصلہ کر لے، یہ فیصلے کی آخری رات ہے۔ ایک بار صبح جیسے علی اکبر کی اذان کانوں میں پڑی، ان کا تردد دور ہوا، یہ محمد کا لہجہ کہاں سنائی دے رہا ہے، یہ رسول کی آواز کہاں سنائی دے رہی ہے۔ محمد کے مقدر کا سورج چمکا، اس کے تقدیر کے سورج کی سنہری کرنیں کربلا کی زمین پر پڑنے لگی۔ کہا میرے لال چل، اور نے فیصلہ کر لیا، تاج چھکایا، منصب ٹھکرایا، رسالہ داری ٹھکرائی، کہ چل حسین کی طرح۔ شیخ آگے بڑھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہو کا ارادہ ہے حسین کی طرف، کہا قتل کر دیے جاؤ گے، کہ کس کی مدد ہے جو راستہ روک لے، چل میرے لال۔ اگر ہاں اس طرح نہیں بیٹا، ایک گنہگار کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے میرے دونوں ہاتھ باندھو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور چلا۔ کیسے کہ دھوش پر فتح حسینیت کا علم، دل میں جذبہ نصرت، آنکھوں میں آنسو، ماتھے پر ندامت کا پسینہ۔ قافلہ چلا، چند گام چلا، ایک بار بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اور نے کہا میرے لال یہ تکبیر دو، کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر بڑھا، پھر تکبیر کی، کہ اب کیوں تکبیر؟ کہ بابا عباس علمدار آ رہے ہیں۔ اب جو تیسری بار تکبیر کی ہوں تڑپ گیا، اے میرے لال اب تو تکبیر، کہ بابا قیامت آقا حسین آ رہے ہیں۔ تو یہ سننا تھا، ہر نے اپنے کو تھوڑے سے گرایا، حسین کے قدموں پہ سر رکھا، مولا نے ہر کو سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار پھر کہتا ہے اے مولا کیا مجھ جیسے خطا کار اور گناہگار کی گناہ معاف ہو؟ اور نے کہا میں نے معاف، مساعد کہتے میں نے معاف کیا میرے خدا نے۔ بہت عجیب جملہ کہتا ہے، مولا میں صرف آپ کا گناہگار نہیں ہوں، میں شہزادی زینب کا بھی ہوں، میں سیدانیوں کا بھی ہوں، میں بیوی سکینہ کا بھی ہوں۔ زینب بھی مجھے معاف کر دے، مجھے خیمے کی طرف لے چلیے۔